نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک وائرس، کرونا وائرس، اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ چین سے شروع ہونے والا ایشیا اور پھر یورپ کے اندر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے۔ ایسی مصیبت، ایسی تکلیف، ایسی پریشانی کہ ساری انسانیت اس مشکلات کا شکار ہے۔ معیشت اور کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، شہروں میں، ملکوں میں لاک ڈاؤن کی کیفیت برپا ہے، سرحدات بند ہیں، اور آنے والے وقتوں میں یہ صورتحال مزید سخت ہو سکتی ہے۔ ان سارے حالات و واقعات میں مختلف قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ کبھی چین امریکہ پر الزام لگا رہا ہے، کبھی امریکہ چین کو سارے واقعات کا مورد ٹھہرا رہا ہے، الزام ملزم ٹھہرا رہا ہے، اور کچھ حضرات کے نزدیک اسرائیل اس ساری صورتحال کا کرتا دھرتا ہے۔ اور پھر اس وائرس سے، یہ کرونا وائرس جو ہے، اس سے نمٹنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے مختلف حکمت عملیاں ترتیب دی جا رہی ہیں، مختلف صورتحال پیش کی جاتی ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کر دیا جائے، گھروں میں مقید رہا جائے، ماسک پہنے جائیں، صفائی کی تلقین کی جاتی ہے۔ یہ تمام حالات ایک طرف، لیکن پاکستان کے حالات ابھی فی الحال اتنے خراب نہیں ہوئے، لیکن اس ساری صورتحال نے ایک ڈر اور خوف کی کیفیت برپا کر دی ہے۔ ایک ڈر سا ہے، ایک خوف سا ہے کہ اب آیا مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا، آگے یہ حالات کس جانب جاتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے جو حاضری ہوئی اور جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں، اس میں میرے سامنے تین صورتحال ہیں، تین چیزیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ نمبر ایک، کہ اس وائرس کے پیدا ہونے کے محرکات اور اسباب کیا ہیں۔ نمبر دو، کہ کیا ہونے جا رہا ہے، یعنی خدشات اور شبہات کیا ہیں۔ اور نمبر تین، کہ مسلم امہ کو اب کرنا کیا ہوگا۔ یہ تین چیزیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا چلوں گا، اور یہ تینوں چیزیں اسلامی نقطہ نگاہ سے شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات اگر لیں کہ اس وائرس کے اسباب، محرکات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں کہ جس کی بنا پر یہ پوری دنیا کے اندر پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اس ساری کائنات کو چلانے والی ذات اللہ تعالی ہے۔ کائنات میں ہونے والا ہر معاملہ، ہر حکم، ہر امر اللہ رب العزت کے فیصلے کے مطابق ہے۔ وہ فیصلہ خیر کا ہو تب بھی اللہ تعالی کی مرضی اور قدرت کے مطابق ہو رہا ہے، وہ فیصلہ شر کا ہو تب بھی اللہ تعالی کی قدرت ہی سے ہو رہا ہے۔ یعنی مصیبت بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل کرتا ہے اور خیر بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں وضاحت سے یہ بات سمجھاتا ہے، بتاتا ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو بھی کوئی مصیبت رونما ہوتی ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے، اللہ کے فیصلے کے مطابق ہی رونما ہوتی ہے۔ پھر ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ جو کوئی مصیبت بھی ہوتی ہے زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، ہے جو نفسوں کے اندر ہو، چاہے جہاں کہیں بھی ہو، وہ سب اللہ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اٹل تقدیر کے اندر موجود ہے۔
اور پھر ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہرگز ہمیں مصیبت نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر دی ہے۔ تو یہ مصیبت اگر آئی ہے وائرس کی شکل میں، فتنے کی شکل میں، مصیبت کی شکل میں، تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے فیصلے اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ دوسری بات، اللہ کے فیصلے اور مرضی کے مطابق تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے رونما کیوں فرما رہے ہیں، اس مصیبت میں ہمیں مبتلا کیوں کر رہے ہیں، اس آزمائش اور فتنے میں ہمیں مبتلا کیوں کر رہے ہیں؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کا واضح اعلان موجود ہے۔ فرمایا سورۃ روم آیت نمبر 41 میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی میں ہو تری میں ہو، جو کوئی بھی فساد ظاہر ہوتا ہے، برپا ہوتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، وہ لوگوں کے اعمال کی بنا پر ہوتا ہے۔ جو اعمال جیسے کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اس اعمال کی پکڑ، اس اعمال کی جو ہے جزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کسی نہ کسی صورت میں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ فتنے، یہ فساد، یہ آزمائش، یہ وبائیں، یہ مصائب انسانیت کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اب انسانیت کے گناہ بے تحاشا ہیں۔ ہم پوری دنیا کے اندر اگر دیکھیں تو ایک سے بڑھ کر ایک گناہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت اور آزمائش دی ہے۔ یہ وائرس آیا، یہ پھیل رہا ہے اور پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی سمجھیے کہ دنیا دارالاسباب ہے۔ تقریباً ہر معاملے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور موجود ہوتا ہے۔ کرنے والی ذات تو اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی نہ کسی چیز کو بسا اوقات اس کا سبب بنا دیتی ہے کہ کسی سبب سے وہ واقعہ رونما ہو جائے۔ تو اس وائرس کے پیچھے صہیونی اور یہودی سازش کا ہونا بھی قرین قیاس ہے۔ اللہ کا امر تو ہے، اللہ کے امر کے مطابق ہے، اللہ ہی کے امر کے مطابق اس کے پیچھے یہودی کارستانی ہو، صہیونی کارستانی ہو، اللہ ہی نے انہیں یہ قدرت عطا کی ہو کہ وہ اس کو پھیلائیں۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے، زمینی حقائق اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں وبا پھیلی، مگر اسرائیل جو ایک یہودی جو ہے مملکت ہے، یہودی ریاست ہے، وہ اس وبا سے اب تک محفوظ ہے۔ اور باقاعدہ ان کے یہود کے علماء نے، ان کے ربیوں نے اس کا اظہار کیا ہے کہ یہ وائرس تو ان کے علم میں پہلے سے موجود تھا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ابھی حال ہی میں ایک یہود کے ایک بڑے کوئی عالم ہیں، کوئی ان کے ہیں بڑے، انہوں نے یہاں تک بھی یہ بات کہہ دی کہ یہ تو وقت ہے، ہم یہودیوں کے لیے ایک سنہرا موقع ہے کہ اب ہم اپنے مسیحا کا انتظار کریں، یعنی دجال کا۔ وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ تیاری وہ عرصہ دراز سے ہر صورت میں، ہر پلیٹ فارم پر دنیا کی معیشتوں کے پیچھے بیٹھ کر، میڈیا کے پیچھے بیٹھ کر وہ یہ تیاری کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اب لگتا یہ ہے کہ ساری دنیا کی معیشت کو ٹھپ کروا کر، کہ دنیا کے اندر جیسے امریکہ سپر پاور تھا، اب اس کی سپر پاوریت ختم، ہر معیشت تباہ ہے، ہر جو ہے اکنامکس تباہ، سب کچھ تباہ کر کے اب اسرائیل اور صہیونی طاقت زور و شور سے نمودار ہو کر اپنے مسیحا یعنی دجال کی منتظر ہے۔ یہ اسباب بھی کچھ کار فرما ہے، اور یہ سب کچھ اللہ ہی کے فیصلے اور اللہ کے امر کے مطابق ہی ہے۔ اس ساری صورتحال میں دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے، احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز یہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔